بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم پھٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے اپڈیٹس۔ سب سے پہلے اپڈیٹس ہیں، ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کا سوراخ قرار دے دیا، اس پر بھارتیوں کا رد عمل۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والٹس اور تیل نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ ایران کے پاس ڈیل کے لیے تاریخی موقع ہے، ایران کو ایٹمی پروگرام چھوڑنا ہوگا۔ امریکی جریدے نے ایران جنگ میں شامل فوجیوں کو کم مقدار میں اور غیر معیاری کھانا فراہم کیے جانے کی تصاویر جاری۔ بھارت صرف جہنم نہیں بلکہ نسل کشی سے بھرا جہنم ہے، گرپتونت سنگھ۔ نیتن یاہو کا خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کا انکشاف، اس حوالے سے رپورٹ ہے۔ کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان سے نہیں نکل جاتا، لبنانی پرائم منسٹر۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اور اس پہ تبصرہ بھی میں جو نیوز ہے اس پہ تبصرہ بھی میں دوں گا۔ ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جیسے کہ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت جہنم کا سوراخ ہے، اس پر انڈین میڈیا اور انڈیا میں جو رد عمل ہے، اس حوالے سے میں کہوں گا ٹرمپ نے شہریت سے متعلق پوسٹ میں بھارت کو جہنم قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارتی شہری امریکہ میں بچے پیدا کرتے ہیں اور پورے خاندان کو پھر امریکہ لے جاتے ہیں۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے کو شہریت دینے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اور اپوزیشن نے مودی کو بزدل قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پرائم منسٹر فوری طور پر امریکی صدر سے سخت احتجاج کریں۔ مودی ٹرمپ کو جواب دینے کی جرات نہیں کریں گے۔ مودی ایک کمزور پرائم منسٹر ثابت ہوئے، خمیازہ پورا بھارت بھگت رہا ہے، یہ کہنا ہے راہل گاندھی کا۔ بھارت کا رد عمل اس حوالے سے کیا رہا؟ بھارت نے ٹرمپ کی جانب سے بیان کو مسترد کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق مذکورہ ریمارکس قدامت پسند مبصر مائیکل سویج نے ایک ریڈیو شو کے دوران کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے شو کی اسکرپٹ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی۔ مائیکل سویج نے شو کے دوران کہا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ فوری طور پر شہری بن جاتا ہے اور پھر وہ اپنے پورے خاندان کو چین، بھارت یا کسی دوسرے جہنم سے یہاں لے آتا ہے۔ تارکین وطن میں امریکہ کے لیے تقریباً کوئی وفاداری نہیں ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سخت انداز میں ریمارکس دیتے ہوئے یہ تبصرہ کیا کہ یہ تبصرہ واضح طور پر لا علمی پر مبنی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ یہ اپڈیٹس ہیں، امریکہ کے وفد جیرارڈ کرشنر اور اسٹیو وٹکوف پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ ناظرین جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ اور ڈیموکریٹ سینیٹر جیک شومر نے ایران سے جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں شومر نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی جنگ کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا کیونکہ یہ تباہ کن جنگ بنتی جا رہی ہے، حالات اتنے ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہم گہرائی سے مزید گہرائی کی طرف دھنستے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کے باعث امریکہ کی معیشت، عسکری تیاری اور قومی سلامتی کو پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والٹس اور تیل نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ ایک طرف یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہے ہیں ایران کے ساتھ، جس طرح ایران نے کہا کہ امریکہ پہ ہمیں اعتبار نہیں، ایک طرف یہ مذاکرات کا ٹرمپ کی انتظامیہ ڈھونگ رچا رہی ہے اور مذاکرات کر رہی ہے، اور دوسری جانب یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور ابنائے حرمس پر ناکہ بندی لگائی گئی ہے۔ تو یہ امریکہ کا جو ہے ٹوپی ڈرامہ ہے، مذاکرات کا ڈرامہ یہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاکرات کامیاب کریں۔ تو کرپٹو والٹس پر پابندی سے ایران کے 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کرپٹو کرنسی منجمد کی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران پر مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مالی وسائل کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران سے کاروبار کرنے والی چین میں قائم ایک بڑی آئل ریفائنری اور تقریباً
40 शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर भी पाबंदियां आयद कर दी। ये इकदाम सदर ट्रंप की ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक और कंपनियों पर पाबंदी लगाने के बाद उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाबंदियां ईरान की अहम आमदनी के जरिए में तेल की बरामदात को महदूद करने की वसी मुहिम का हिस्सा हैं। तो ये नाज़रीन जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है, इस हवाले से देखें कि मुज़ाकरात एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये ईरान पर माशी दबाव डाल रहे हैं ताकि वो जो है हमारे आगे गिर जाए और जो हम चाहें और वो हम मनवा लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंशाअल्लाह ईरान अपने पाँव पे खड़ा है। ईरान जो है मुज़ाकरात अपने दम पे करेगा, इंशाअल्लाह कभी भी नहीं झुकेंगे। जिस तरह के उनके सदर ने मसूद पेज़ेश्कियान ने बयान दिया कि ईरानी कौम किसी दुश्मन के आगे नहीं झुकेगी। तो ये जितनी भी ये कोशिशें कर लें इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। जंग के मैदान में हारे, मुज़ाकरात के मैदान में भी इंशाअल्लाह ईरान अपनी बात मनवाएगा। आगे चलते हैं। ईरान के पास डील के लिए तारीखी मौका है। ईरान को एटमी प्रोग्राम छोड़ना होगा। अमरीकी वज़ीर जंग वज़ीर ने कहा है कि बाल अब ईरान के कोर्ट में है। डील के लिए ईरान के पास ये तारीखी मौका है और ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीकी फ़ौज के जनरल डैन केन ने कहा है कि अमरीका अपने हरमस की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहा है। कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज तोस्का का अमला महफूज है। अमरीकी जरीदे ने ईरान जंग में शामिल फौजियों को कम मिकदार में और गैर मियारी खाना फराम किए जाने की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी बहरी जहाज़ में तैनात फौजियों को फराम किए जाने वाले नाकिस मियार और कम मिकदार के खाने से मुतालिक मज़ीद तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन पर तैनात एक फ़ौजी की जानिब से फराम की गई है। फ़ौजी के फलाह व बहबूद के काम करने वाली NGO के सरबराह और अमरीकी फ़िज़ाइया के रिटायर्ड एहलकार जेराल्ड डी क्विंस ने बताया कि उन्हें ये तस्वीर एक दोस्त के ज़रिए मौसूल हुई जिसका बेटा मशरिक़ वुस्ता में इसी जहाज़ पर खिदमात अंजाम दे रहा है। क्विंस ने कहा है कि अमरीकी जरीदे को बताया कि मेरे दोस्त ने कहा कि इसके बेटे का वज़न 17 पाउंड कम हो गया। खित्ते की सूरत-ए-हाल के बाद अमरीकी पोस्टल सर्विस ने खित्ते के 27 फौजी जिप कोड्स पर तरसील डिलीवरी मुअत्तल कर दी है, जिसके बाद अहल खाना की जानिब से उससे भेजे गए पेजेस फौजियों को नहीं मिल रहे। भारत सिर्फ जहन्नुम नहीं बल्कि नस्ल कुशी से भरा जहन्नुम है। सिख रहनुमा गरपतौनत सिंह ने कहा है कि अमरीकी सदर की जानिब से भारत को जहन्नुम का घड़ा करार देना दुरुस्त था। खालिस्तानी हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतौनत सिंह ने भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी को हुकूमत के खिलाफ बयानात देते हुए दावा किया कि भारत सिर्फ एक जहन्नुम नहीं बल्कि नस्ल कुशी से भरा जहन्नुम है, जहां सिख बरादरी को दहाइयों से जुल्म सितम का सामना है। भारत में मुख्तलिफ इदारों में सिखों के खिलाफ मुबीना नस्ल कुशी की गई, जबकि मौजूदा हुकूमत के तहत सिखों को माशी तबाही और नस्ल सफाई जैसे इक़दाम का सामना है। पंजाब को भारी कब्जे से आज़ाद कराने के लिए आलमी रेफरेंडम मुहिम चला रहे हैं। पन्नू आकल ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में मौजूद बाज़ हिंदू कौम परस्त हल्के मुबीना तौर पर अमेरिका मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, जिस पर उन्होंने अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारतीय निजात अमेरिकी हिंदुओं के लिए अमेरिकन वफादारी टेस्ट मुतारिफ कराया जाए। ईरान जंग में अवाम को मज़ीद पेट्रोल बढ़ती कीमतों का सामना रहेगा, सदर ट्रंप। और जैसा कि आज रात 12 बजे से पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रुपये के करीब बढ़ चुका है और ये मज़ीद बढ़ेगा। नेतन्याहू के हवाले से एक खबर है, नासूर जो है इसके हवाले से खबर आई है। नेतन्याहू का ख़तरनाक मर्ज में मुब्तला होने का इंकशाफ। ये ईरान जंग के बाद बीमारी छुपाई गई, प्रोस्टेट कैंसर पाया गया। 76 साल नेतन्याहू को पहली बार दिसंबर 2024 में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसकी सर्जरी करवाई गई थी और तेज़ी से रोबा सेहत भी थे। नेतन्याहू ने बताया कि ये बात 2 माह पुरानी है, लेकिन अपनी इस मेडिकल रिपोर्ट के अजरा में 2 माह की ताख़ीर इसलिए की ताकि ईरान को इसराइल के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका ना मिले। किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा जब तक
اسرائیل لبنان سے نہیں نکل جاتا، لبنانی پرائم منسٹر نواف سلام نے کہا ہے کہ لبنان کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جس میں اسرائیلی افواج کا مکمل اخلاء شامل نہ ہو۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹس، اور آخر میں جو ہے ان خبروں کا تجزیہ یہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرات کا سلسلہ اسلام آباد میں جاری ہے، ایرانی وفد پہنچ چکا ہے عباس عراقچی کی قیادت میں، اور امریکی وفد وٹکوف اور جیرارڈ کرشنر کے ساتھ آج کسی بھی لمحے پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں کیا اپڈیٹس ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے پاکستان کو، اور مذاکرات بھی کامیاب ہو تاکہ جو جنگ کا سما ہے اور مہنگائی کا طوفان ہے یہ تھم سکے اور ختم ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی پاکستان کے لیے خدمت کا جذبہ ہم میں پیدا کرے تاکہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں اور ملک کو خوشحال بنا سکیں، اپنے ملک کا دنیا میں نام روشن کر سکیں۔ تو ناظرین یہ نیا پلیٹ فارم ہے میرا، اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس بھی دیں۔ جب میں نئی ویڈیو بناؤں تو اس میں اگر کوئی چینجنگ ہے، کوئی چیز چینج کرنی ہے، آپ مجھے رائے دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جہنم جیسی جگہ قرار دے دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بھارتی اور چینی شہری امریکہ میں بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر پورے خاندان یہاں بلا لیتے ہیں۔ انتظامیہ امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو شہریت دینے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ ایکس پر لکھا صدر ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کہا، وہ مسلسل بھارت کی بے عزتی کر رہے ہیں اور مودی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ مودی کمزور وزیر اعظم ہے جس کا پورا ملک خمیازہ بھگت رہا ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال سے جب ٹرمپ کے بیان سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہیں صاف سن گیا، کہا ہاں ہم نے ایسی رپورٹس دیکھی ہیں اور میں بس اتنا ہی کہوں گا۔ In some reports, that is where I leave it. We have seen some reports. That is where I leave it. We have seen some reports. That is where I leave it. We have seen some reports. That is where